معزز صاحبین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو انسان محبت کرتے ہیں، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ کتابوں کے در آتے ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس طرح سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے در آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا احترام جو ہے چرندے پرندے درندے سب احترام کرتے تھے۔ اس کے اندر اس طرح سے ایمان ہوتا تھا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ دل میں سوچتے ہیں کہ کرنے والی ذات جو ہے اللہ ہے، کرنے والی ذات جو ہے اللہ ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر کام جو ہے کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ انسان 5 وقت کی نماز جو ہے پابند کر لے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پابند کر لیتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ دونوں جہان کے اندر وہ کامیاب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، جتنے بھی 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام تسلیم آئے ہیں، محترم بزرگ اور دوستو، انہوں نے جو ہے سب نماز پڑھی ہے۔ کتابوں کے در آتے ہیں کہ جتنے بھی صحابی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی صحابی ہے، سارے صحابی جو ہے نماز پڑھتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر بھی داڑھی رکھتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے ناممکن کو جو ہے ممکن بنا دیا کرتے تھے۔ کتابوں کے در آتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر مبارک ہے۔ کتابوں کے در آتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا ایمان تھا کہ وہ جب مدینے کے گلی کے اندر چلتے تھے تو جو ہے شیطان جو ہے اس گلی کے اندر قدم بھی نہیں رکھ پاتے تھے۔ آج انسان بولتے کہ شیطان بہکا دیتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے در آتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ادھر سے جا رہے تھے اور ادھر سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ ادھر سے جو ہے فاروق اعظم جا رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرانے لگتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرتے تھے اور محترم بزرگ اور دوستو اتنی بڑی حکومت کرتے تھے، لیکن جب گھر سے نکلتے تھے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے کے اندر 17-18 جگہ جو کائی لگے ہوئے تھے، لگے رہتے تھے، لیکن بادشاہ ایسا روب اور دبدبا تھے کہ محترم بزرگ اور دوستو سب کانپتے تھے اس سے، شیطان بھی کانپتا تھا۔ کتابوں کے در آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرانے لگے اور فاروق اعظم عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی، آپ مسکرا رہے کیوں؟ آپ ہم سے ملاقات کیے اور ہم گلی سے آ رہے تھے، آپ کو دیکھ لیے، ہم سلام کیے، لیکن آپ مجھ کو دیکھ کر کے مسکرا کیوں رہے؟ تو حضرت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے فاروق، مسکراؤ نہیں تو کیا کرو؟ آپ ادھر سے آ رہے تھے اور ہم ادھر سے جا رہے تھے، بیچ میں شیطان کھڑا ہوا تھا، بیچ میں جو ہے شیطان تھا، لیکن آپ کو دیکھتے ہی جو ہے شیطان جو ہے چھلانگ مار کر کے جو باہر نکل گیا۔ یعنی آپ کا قدم جس گلی کے اندر چلا جاتا ہے، شیطان اس گلی کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبا جو ہے
کرتے تھے، اس طرح سے محبت کرتے تھے، اس طرح سے غلامی کرتے تھے کہ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا، صدیق اکبر کا زمانہ ختم ہو گیا اور جو ہے فاروق اعظم کا زمانہ آیا، یعنی امیر المومنین فاروق اعظم بنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے۔ محترم بزرگ اور دوستو فاروق اعظم کا زمانہ ہے، کتابوں کے اندر آتے کہ بہت سارے صحابی جو ہے ایک جنگل کے پاس بیٹھے تھے اور قرآن حدیث کی بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی بات کر رہے تھے۔ ادھر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جا رہے تھے، جو ہے سر کی اور پگڑی باندھے ہوئے اور جو ہے جبہ وغیرہ پہن کر کے اور جا رہے تھے، مدینے کے اندر جا رہے تھے اور اسی راستے سے جا رہے تھے۔ سارے صحابی دیکھتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، امیر المومنین آ رہے، ہمارے بادشاہ آ رہے، اس جگہ پہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی تھا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو شہید کربلا کے اندر جو شہید ہوئے۔ محترم بزرگ اور دوستو دیکھیں کہ بہت سارے صحابی بیٹھے ہوئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے، سب کی نظر جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی اور اچانک عرض کرتے کہ بادشاہ آ رہے، ہمارے بادشاہ آ رہے، امیر المومنین آ رہے، ہم لوگ چلو بھاگ جاتے یہاں سے، چلو یہاں چلے جاتے، کیونکہ امیر المومنین جو ہے ہم سے پوچھیں گے تو ہم جواب نہیں دے سکتے اس کے پاس۔ محترم بزرگ اور دوستو عجیب و غریب جو ہے اس کی نگاہ تھی۔ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کی طرح آتے کہ جب وہاں پہ پہنچے تو سارے انسان بھاگ جاتے، سارے بھاگ جاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں بیٹھ جاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتے اور فاروق اعظم سلام کرتے، سلام کے بعد جواب دیتے اور فرماتے کہ سب کے سب بھاگ گئے لیکن آپ کیوں نہیں بھاگے، آپ یہیں پہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محترم بزرگ اور دوستو جواب دیتے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہے، نور نظر ہے، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت حسن حسین جو ہے تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ عرض کرتے کہ مجھے جو ہے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ہے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تفصیل کی کتاب کے اندر دیکھیں گے آپ جو ہے امیر المومنین ہے، آپ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے میرا بھی بادشاہ آپ ہے، لیکن اگر کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں، تفصیل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ بادشاہ تو ضرور ہے لیکن میرا نانا کہ آپ غلام ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے بادشاہ ہے اور میرا بھی بادشاہ ہے لیکن جو ہے آپ میرا نانا کے غلام ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو اس کا اخلاق دیکھیے اور جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق دیکھیے، کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ اپنی پگڑی جو ہے اپنا امامہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر رکھ دیتی ہے اور عرض کرتے کہ بیٹا ایک مرتبہ اور بول دو، آپ ابھی کیا بولے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اے فاروق اعظم آپ امیر المومنین ضرور ہے، آپ بادشاہ ضرور ہے لیکن میرا نانا کا آپ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور بولو بیٹا، ایک مرتبہ اور بولو، بار بار بلا رہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرماتے کہ اے فاروق اعظم بار بار کیوں بلا رہے ہو؟ فرماتے کہ اے بیٹا قیامت کی دن جو ہے جب میں انتقال ہو جاؤں گا اور جب قیامت کی دن اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو آپ یہ بات ضرور کہہ دینا کہ میرا نانا کہ آپ غلام ہے، آپ میرے نانا کے جو ہے آپ غلام ہے، اس کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو آج ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے، آج ہم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن آج جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ٹھکراتے ہیں، ہر بات کو ٹھکراتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عزت نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قدر نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اگر محترم بزرگ اور دوستو آج ہمارے نوجوان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھتے، 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھتے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ ادھر سے جا رہے تھے، ادھر سے جو ہے ایک جو ہے شرابی گزر رہا تھا اور جو ہے
شراب جو ہے اپنی جیب کے اندر رکھے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عجیب و غریب جو ہے نظر تھی, ہٹے کٹے تھے, لمبا چوڑا تھا. محترم بزرگ اور دوستو, علماء کرام فرماتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے قدرتی طاقت تھی. ادھر سے جو ہے ایک شرابی گزر رہے اور ادھر سے فاروق اعظم جا رہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سلام کرتے اور فرماتے کہ تم مریض ہو, انت مریض, کہ تم مریض ہو, ادھر کیوں جا رہے ہو؟ فرماتے کہ نہیں میں مریض وغیرہ نہیں ہوں. محترم بزرگ اور دوست, کتابوں کے اندر آتے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا. وہ مجبور جو ہے وہ غریب صحابی جو تھے, وہ غریب انسان جو تھے, وہ تھر تھر کانپنے لگے. محترم بزرگ اور دوستو, وہ تھر تھر کانپ رہے کہ فاروق اعظم اگر یہ شراب کی بوتل دیکھ لیں گے تو میری گردن جو اڑا کے رکھ دیں گے, لیکن وہ چھپا لیتے. کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سلام کلام کرنے کے بعد آگے نکل جاتی ہے اور وہ دل میں سوچتے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مجھے بچا لیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ جو شخص تھا, وہ انسان تھا, اپنی بوتل کو دیکھتے تو کیا دیکھتے, یہ بوتل میں شراب رکھی ہوئی تھی لیکن اس بوتل کے اندر دودھ آ جاتا ہے. اس بوتل کے اندر دودھ آ جاتا ہے. فرماتے کہ ارے ابھی تو شراب رکھی ہوئی تھی, ابھی اس کے اندر شراب تھی, لیکن دودھ کہاں سے آ گیا, دودھ کہاں سے آ گیا؟ محترم بزرگ اور دوستو, آسمان سے آواز آتی ہے, غیب سے آواز آتی ہے کہ جو انسان عمر کا لحاظ کرتا ہے, جو انسان عمر کے غصہ کے لحاظ کرتا ہے, آسمان کی عمر بھی جو ہے اس کے غصہ کے لحاظ کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو انسان اللہ کے رسول کی اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سارے کام کا آسان کر دیتے ہیں. اور جو ہے نماز کے ذریعے سے, اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. کتابوں کے ذراتے ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے بہت کارنامے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے 40 دن اور 40 رات جو ہے آگ کے اندر رہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے بیابان جنگل کے اندر لے کے جاتے ہیں اور صفا اور مروہ کے پاس لے کے جاتے ہیں جہاں سے آب زمزم نکل رہا ہے. محترم بزرگ اور دوست وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. لیکن کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کبھی بھی جو ہے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک جو ہے 50 مہمان آ جاتا ہے, اچانک جو ہے 50 مہمان آ جاتے ہیں. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ نہیں تھا. محترم بزرگ اور دوستو, وہ سب اللہ کے نبی تھے لیکن جو ہے اللہ کے رسول کو یاد کرتے تھے, اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ زیادہ سامان جو گھر کے اندر نہیں رکھتے تھے, اتنا ہی رکھتے تھے کہ آپ کا قیامت جو ہے ہم سارا حساب اور کتاب دے دیں. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جتنا انسان کے اندر کم پیسہ ہوگا اور کم خرچ ہوگا اتنا ہی جلدی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس حساب دے دیا جائے گا. یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ فرماتے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے, ایک مٹھی اناج ہے. فرماتے کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے تو حساب کتاب دے دے گا. یعنی جتنا کم جو ہے انسان کے پاس رہتے اسی طرح جو ہے وہ حساب اور کتاب دے دیں گے. تو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کا دوست ہے. اچانک جو 50 جو ہے مہمان آ جاتے, 50 مہمان آ جاتے تو اس کی بیوی سارہ علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام دونوں بیوی تھی. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اچانک جو گھبرانے لگے کہ ایک دو مہمان ہوتا تو میں کھانا کھلا دیتا, لیکن یہ 50 مہمان اچانک آ جاتا ہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں وہ مہمان جو ہے ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں اور مہمان دیکھ رہے اور وہ کھانے کے لیے آئے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہر مہمان کو کھلاتے تھے لیکن 50 مہمان کم نہیں ہوتے. محترم بزرگ اور دوستو, وہ اس کو بٹھا دیتے اور فرماتے کہ ٹھیک ہے ابھی کھانا بناتے, آپ آرام کیجئے, ہم کھانا تیار کر رہے ہیں اور گھر کے اندر کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہے اس کو عرض کر رہے کہ ہم کھانا بنائیں گے, آپ جو ہے آرام کیجئے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اپنا جگری دوست کو جو 3 انسان کو بلاتے اور تینوں کو ایک ایک کوٹ دے دیتے اور خالی بوری لے دیتے, یعنی بہت ساری بوری لے دیتے اور فرماتے ہیں کہ ایک میرا دوست جو ہے فلاں گاؤں کے اندر رہتا ہے, وہ بہت پیسہ والا ہے, بہت جو ہے
مال والا ہے اس کے پاس جانا اور میرا نام لینا، یہ ابراہیم علیہ السلام بھیجا ہے، اللہ کا دوست نے بھیجا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، وہ بوری لے کر جاتے اور تینوں سب جو ہے اونٹ کے وہ سوار ہو جاتے اور خالی بوری لے کر چلے جاتے۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ وہ وہاں پہنچتا ہے اور جاتا فرماتے کہ آپ کا دوست ابراہیم علیہ السلام بھیجا ہے اور یہ ہم لوگ بوری لے کے آئے ہیں، آپ کچھ اناج دیجئے، کوئی چیز دیجئے یا پیسہ دیجئے، جو ہے یہ 50 مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ بہت بڑا پیسے والا تھا، لیکن کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ اس وقت عرض کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ ابھی جو ہے میں سارا سامان جو ہے ساری چیز کو جو ہدیہ دے دیا، ابھی گھر کے اندر اس وقت کچھ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، نہ کھانے کا اناج ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، گھبرانے لگتے ہیں اور تینوں جو ہے آنے لگتے ہیں اونٹ کے اوپر، اور جب گھر کی طرف آتے ہیں، آدھے راستے آتے تو دل میں کیا سوچتے کہ ارے یہ خالی بوری لے کر جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے، فرمائیں گے میرا دوست کے پاس گئے تھے اور آپ خالی بوری لے کر آئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، انہوں نے جو ریت یعنی بالو کنکر وغیرہ اٹھا کر کے اور 3 بوری کے اندر بھر لیتے، کنکر وغیرہ اٹھا کر کے بھر لیتے اور دل میں سوچتے یہ بوری دیکھیں گے مہمان تو خوش ہو جائیں گے، یہ مہمان بوری دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، یہاں یہ اناج لے کے آیا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے کہ وہ تینوں اونٹ کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بوری کے اندر جو ہے وہ کنکر وغیرہ بھر لیتے، بالو وغیرہ بھر لیتے اور گھر کے پاس آ جاتے اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جاتے، حاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام دونوں بیوی خوش ہو جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اناج آ چکا ہے، اور کان کے اندر وہ تینوں شخص عرض کرتے، ابراہیم علیہ السلام کو عرض کرتے یہ کوئی اناج وغیرہ نہیں ہے، جس دوست کے پاس آپ بھیجے تھے وہ دوست کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ساری چیز کو جو ہدیہ کر دیے۔ محترم بزرگ اور دوست، ابراہیم علیہ السلام گھبرا لگے اور وہ بوری اپنے ہاتھ سے اتارتے اور سارہ علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام دونوں بھی جو ہے اس کو اتارتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ جو ہوتا ہے وہ کرو، اس کو بناؤ، اس کو پکاؤ۔ محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی اناج نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ کنکر وغیرہ بھر کے لے کے آئے، لیکن کتابوں کے اندر آتے علماء کرام لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بوری کو کھولتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب بوری کو کھولتے، حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام جب بوری کو کھولتے تو کیا دیکھتے کہ تینوں بوری کے اندر جو ہے ساری بوریوں کے اندر جو ہے گیہوں کے دانے رکھے ہوئے، گیہوں رکھا ہوا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، اس کی روٹی بنا رہے اور روٹی جب بنا رہے تو کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام عرض کرتی ہے یہ گیہوں تو بہت دیکھا میں نے، جو ہے گیہوں بہت دیکھا، لیکن یہ گیہوں کے اندر جو ہے اوپر سے گیہوں ہے اور نیچے سے گھی بھی لگا ہوا ہے، نیچے سے جو ہے اس کے اندر گھی ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، روٹی بنانے لگتی ہے اور جو ہے سالن بنانے لگتے ہیں اور پھر جو ہے 50 مہمان کو جو ہے کھانا کھلاتے، 50 مہمان کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے۔ محترم بزرگ اور دوست، کھانے والے عرض کرتے ہیں کہ ایسا کھانا زندگی میں نہیں کھایا، ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، آسمان سے آواز آتی ہے یہ کھانا کوئی دنیا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ کھانا جنت کا کھانا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہمارے نوجوان جو ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور جو ہے موبائلوں کے اندر جو ہے اپنا ٹائم گزارتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سب کچھ کرنے والا ہے، جو انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے محترم بزرگ اور دوست وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کے رسول کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے وہ دونوں جہان کے اندر ناکامیاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کے رسول کی عزت کرنی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کے رسول کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو جو ہے 7000 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ صرف بیان سننے سے کام نہیں چلتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتے سمیعنا و اطعنا، یہ مطلب سنو اور اس کے اوپر عمل کرو، سننے سے زیادہ عمل کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے ناری۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے ہر بات کے اوپر عمل کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے پڑھنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ادھر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ
اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاستووا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والثواب أمير المؤمنين والخطاب وعلى باب الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أم شريف المطهر من الناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ڈاکٹر بھائی کی امی کے لیے تھوڑا دعا کیجیے گا، خاتون نام ہے، اور میری بہن کے لیے دعا کیجیے، تھوڑا طبیعت خراب ہے، اور جو ہی بیمار ہے جس کو معلوم ہے کہ ہاں یہ مقصد سے بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجیے گا. ہر انسان کو مطلب فرض ہے کہ اس کی دعا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب البلسرات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم گنہگار سیاکار مدکار لوگ حبیب کی امت میں، اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پرسرات کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پرسرات کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے علم والے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ نمازی بنا کے اٹھا. اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ پاک نمازی بنا کے اٹھا. اے اللہ موت کے وقت اے اللہ کلمہ نصیب
نصیب عطا فرما، اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے اے اللہ پاک تیرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے والے بنا دے، اے اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے بنا دے، اے اللہ تمام اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بنا دے، اے اللہ تمام نمازیوں سے محبت کرنے والے بنا دے، اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے توفیق سے اے اللہ جو بیمار ہے اللہ صفائی کلی عطا فرما، اے اللہ پاک جو پریشان ہے اللہ اس پریشانی دور کر دے، اے اللہ پاک اختر بھائی کی امی اے اللہ پاک خاتون نام ہے، اے اللہ پاک اس کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی دقت ہے اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پاک اس کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ پاک ساری پریشانی دور کر دے، اے اللہ پاک جو بیمار ہے اے اللہ پاک سب کی سب بیماری جو اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ پاک میری بہن کی خاتون جو ہے اللہ پاک اس تکلیف ہے اللہ پاک اس تکلیف کو دور فرما، اے اللہ پاک جو بھی بیمار ہے اللہ سے عطا فرما، اے اللہ جو بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ پاک جو کھاٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ پاک بہت طرح سے اے اللہ بیمار ہے، اے اللہ پاک سارے بیمار والے کو اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اے اللہ تمام قبر والوں کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما، اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما، اے اللہ میرے والد و والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما، اے اللہ پاک اس دنیا سے جتنے بھی چلے گئے جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اے اللہ اس عذاب کو دور فرما کرو، اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما، اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے اے اللہ پاک نیک اور ایک بنا سچے بنا، اے اللہ پاک نمازی بنا، اے اللہ پاک تیرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنا دے، اے اللہ پاک اس مسجد میں اللہ پاک نمازی سے وعدہ، اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی اے اللہ پاک اس کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچے جو ہے اللہ پاک مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک اے اللہ تمام انسان کو نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو دعا مانگے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ پاک جو دعا مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا